بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ مومنین کرام، آج ایک اہم موضوع کی طرف توجہ دلانا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ اس معاملے میں پریشان ہیں، اور وہ موضوع اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کی کوئی فوتگی ہو جائے، جب کسی کا کوئی مر جاتا ہے، تو یقین فرمائیں کہ میت ابھی گھر میں پڑا ہوتا ہے، اور وہ رسا کو پھر لوگوں کے کھانے پلانے کے لیے بڑی فکر ہوتی ہے، ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا، اور پھر مسلسل کئی دن تک مہمانوں کا آنا جانا رہتا ہے اور ان کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں جو امراء طبقہ ہے وہ تو شاید آسانی سے یہ کر پاتے ہیں، لیکن جو فقراء طبقہ ہے، جو متوسط طبقہ ہے، جو غریب لوگ ہیں، ان کے لیے یہ ایک بڑی معاشرتی حوالے سے بہت پریشانی کا سبب ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم آئمہ کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کریں۔ تو من لا یعذر الفقی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث مبارک ہے، قال صادق علیہ السلام العقل عند اہل المصیبت من عمل اہل الجاہلیہ۔ فرمایا کہ جو سوگوار ہیں، جو مرنے والے کے عزادار ہیں، جو اہل مصیبت ہیں، ان کے پاس جا کر کھانا کھانا یہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم ہے، یہ زمانہ جاہلیت کے جو ہلاک کا ایک طریقہ کار ہے۔ وسنہ، جبکہ سنت نبی کریم، طریقہ پیغمبر اور طریقہ آل پیغمبر یہ ہے، الباس الیہم بالطعام، کہ ان عزاداروں کے لیے، ان سوگواروں کے لیے جن کا کوئی پیارا دنیا سے رخصت ہو گیا، ان کے ہاں جا کر کھانا کھایا نہ جائے، بلکہ ان کی طرف کھانا بھجوایا جائے، اور 3 دن تک ان کے گھر کھانا نہ پکے، چولہا نہ جلے، ان کے گھر کھانا بھیجا جائے۔ کما امر بہ النبی، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کا حکم دیا۔ اور کب دیا؟ فی آل جعفر ابن ابی طالب لما جاء نعیہ، جب حضرت جعفر طیار علیہ السلام کی شہادت کی خبر پہنچی تھی، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ان کے گھر جا کر ان کو کھانا کھلایا جائے، اور ان کے گھر جا کر ان کو پکا کر کھانا دیا جائے، اور وہ خود نہ پکائیں، اور یہ عمل 3 دن تک رہے۔ خدا بند عالم، اب اسلام میں ان جاہلانہ رسموں کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ خدا بند عالم ہمیں توفیق دے، ان جاہلانہ رسم و رواج کے خلاف آواز بھی اٹھائیں اور ان کے ختم کرنے میں مددگار بنیں، اور اللہ تعالی ہمیں پیغمبر اور آل پیغمبر کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔